اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معارف مہدویت کے سلسلے میں علامات ظہور کی پہلی کلپ کے بعد یہ علامات ظہور کی دوسری کلپ، پہلے میں غیر حتمی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا، آج کی کلپ میں حتمی نشانیاں، یعنی جو نشانیاں ہو کر رہیں گی ظہور امام سے قبل، اور یہ 5 ایسی نشانیاں ہیں، روایتوں میں ہے کہ یہ نشانیاں یہ علامتیں ہوں۔ 5 نشانیوں میں خروج سفیانی، خروج یمانی، اس کے بعد قتل نفس زکیہ، چوتھی علامت صیحہ آسمانی، آسمان سے ایک آواز کا آنا، اور 5ویں نشانی سفیانی کا جو لشکر خارج ہوگا وہ مقام بیضا پر زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ 5 ایسی نشانیاں ہیں جو ہو کر رہیں گی ظہور امام سے پہلے، اور پے در پے مسلسل ایک کے بعد ایک ہوں گی۔ سب سے پہلے سفیانی کا خروج، علامت حتمی میں سفیانی کا خروج ہو کر رہے گا، روایتوں میں تذکرہ ہے اس کے بغیر امام نہیں آئے۔ وہ سفیانی آئے گا، اس کا نام عثمان ابن انبسا ہوگا، عثمان ابن عیینہ یا عثمان ابن انبسا، اور روایتوں میں بنی امیہ کی نسل سے ہوگا، بلکہ جس کی نسل سے ہوگا وہ بھی روایت میں موجود ہے کہ کس کی نسل سے ہوگا۔ اس کے مشخصات بھی بیان ہوئے ہیں، یہ کیسا ہوگا؟ یہ سرخ رنگ کا چہرہ ہوگا اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، اور یہ اس کے کاندھے پھیلے ہوئے ہوں گے، چہرہ خشن ہوگا۔ خشن سے مطلب یہ ہے کہ چہرے ہی سے اس کے تکبر، گھمنڈ، یبوست اور ایسی چیز ٹپکتی رہے گی جس کو ہمارے یہاں نحوست کہتے ہیں۔ اس کے چہرے پر پھوڑے کا ایک نشان بھی رہے گا جو کاملاً دکھائی پڑے گا، دور سے نظر آئے گا۔ یہ شام کی طرف سے خروج کرے گا۔ آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے یورپ کا وہ راستہ بھی ہے، ہو سکتا ہے جیسے نیلی آنکھوں کا تذکرہ ہے وہ یورپ کی طرف سے آئے، شام کی طرف سے وہ خروج کرے گا، اور خروج کرنے کے بعد وہ 2 لشکر بنائے گا۔ ایک لشکر کو حجاز کی طرف روانہ کرے گا، ایک لشکر کو عراق کی طرف روانہ کرے گا۔ حجاز کی طرف جو لشکر روانہ کرے گا سفیانی، یہیں سے دوسری علامت کا بھی تذکرہ کر دوں، یہی سفیانی کا لشکر ہوگا جو شام کے 5 بڑے شہروں، اس زمانے کی روایتوں کے اعتبار سے شام کے 5 شہروں، آج کی روایت کے اعتبار سے اور آج کی جغرافیہ کے اعتبار سے وہ شام کے شہر نہیں ہیں۔ فلسطین پہ اس کی حکومت ہو جائے گی، ہومس پہ اس کی حکومت ہو جائے گی، دمشق پر اس کی حکومت ہو جائے گی، حلب میں اس کی حکومت ہو جائے گی، اور ایک اور مقام پر اس کی حکومت ہو جائے گی۔ ان 5 جگہ پہ حکومت کرنے کے بعد یہ اپنے جس لشکر کو حجاز کی طرف بھیجے گا، وہ لشکر جائے گا اور مدینے میں پہنچنے کے بعد مدینے میں وہ غارت گری کرے گا، پورے مدینے کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ مدینہ برباد کرنے کے بعد اس کا لشکر مدینے سے نکلے گا مکے کو برباد کرنے کے لیے۔ ابھی یہ مدینے سے مکے کی طرف آگے بڑھے گا، ایک مقام ہوگا مقام بیضا، یہ بھی حتمی علامت میں ہے۔ سفیانی کا خروج اور اس کے لشکر کا مقام بیضا پر دھنس جانا۔ مقام بیضا پر جب اس کا لشکر پہنچے گا تو زمین دھنس جائے گی اور پورا لشکر اس کے اندر سما جائے گا۔ سفیانی کا یہ والا لشکر، صرف 2 لوگ بچیں گے جن کے نام بعض روایتوں میں بشیر اور نذیر ہیں۔ بشیر اس کی خبر لے کر امام زمان تک جائے گا، انہیں خبر دے گا کہ یہ لشکر دھس گیا۔ نذیر جائے گا سفیانی کو، اسے خبر دے گا کہ آپ کا لشکر وہ والا دھس گیا، وہ لشکر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سفیانی آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ کے ایک مقام پر اس کی جنگ ہوگی امام زمان علیہ السلام کے لشکر سے۔
امام زمان کے لشکر سے جنگ ہوگی، سفیانی کا لشکر شکست کھائے گا، لیکن سفیانی بچ جائے گا۔ اس سفیانی کو ایک ندی کے کنارے خود امام زمانہ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اس قتل کے ساتھ اس سفیانی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کا لشکر مٹ جائے گا۔ یہ دو علامات۔ تیسری علامت یمانی کا خروج۔ یمانی بعض روایتوں میں ان کا نام بھی محمد ابن حسن کے عنوان سے ذکر ہوا ہے، لیکن اکثر روایتوں میں سید یمانی کا تذکرہ ہے، نام کا تذکرہ نہیں۔ یہ بھی حتمی علامت ہے۔ یمن سے ایک شخص کا خروج ہوگا جو دنیا والوں سے کہے گا چلو امام مہدی کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ مدینے میں رہیں گے، لیکن جب سفیانی کا لشکر مدینے پہ حملہ کرے گا تو یمانی کا لشکر وہاں سے ہٹ آئے گا مکے کی طرف، امام زمان کی طرف، اور امام زمان کے قریب پہنچ کر لوگوں کو امام زمان سے ملاقات کروائیں گے، اور ملاقات کروانے کے بعد امام کی مدد کریں گے۔ وہ سفیانی کا لشکر یہاں تک پہنچنے نہیں پائے گا، وہ مقام بیدا پر جیسا پہلے بھی بیان ہوا وہ دھس چکا ہوگا۔ تو یہ یمانی کا خروج جو نیک انسان ہوں گے، جو امام کی مدد کرنے والے ہوں گے، ان کے خروج کا تذکرہ بھی ہے، اور یہ حتمی علامت میں سے۔ یہ تین نشانی۔ اس کے بعد قتل نفس زکیہ۔ امام زمان علیہ السلام جب ظہور کریں گے، ابھی اصل قیام سے پہلے ظہور اور قیام، یعنی قیام اور ظہور 15 دنوں کا فاصلہ ہے۔ پہلے امام جب قیام کریں گے تو لوگوں سے کہیں گے، اپنے جو ساتھی ہوں گے ان سے یہ کہیں گے کہ ایسا ہے، یہ مکے والے میری بات قبول نہیں کر رہے ہیں، مکے والے میرا انکار کر رہے ہیں، کوئی ہے تمہارے درمیان جو جائے ان مکے والوں کو سمجھائے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، آؤ ان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو ایک شخص جن کا نام وارد نہیں ہوا، نفس زکیہ صرف ہے، ایک پاک ہستی، کیا نام ہوگا؟ سید حسنی ہوگا یا اس کے علاوہ کچھ اور ہوگا، یہ ذکر نہیں۔ یہ تیار ہوں گے، میں جا رہا ہوں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور یہ جائیں گے، جانے کے بعد خانہ خدا، خانہ کعبہ کے قریب دشمنوں کو اور جو امام مہدی کا انکار کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں گے امام مہدی کا قیام ہو چکا ہے، آپ لوگ مدد کے لیے آئیں۔ لیکن سارے لوگ مل کر رکن و مقام کے درمیان، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نفس زکیہ کو قتل کر دیں گے، ان کو مظلومانہ شہید کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی امام کو ان کی شہادت کی خبر ملے گی، پھر امام کہیں گے اب ہمارے قیام کا آغاز ہو چکا ہے۔ 15 دن کے اندر اس کے بعد نفس زکیہ کی شہادت کے 15 دن کے اندر امام کا قیام بھی ہو جائے گا، خانہ خدا کے قریب امام آئیں گے۔ یہ 4 علامت۔ 5ویں علامت سہ آسمانی کی، سہ آسمانی، ندائے آسمانی آ کر رہے گی، علامتوں میں تذکرہ ہے۔ آسمان سے حضرت جبرائیل کی آواز آئے گی، اے دنیا والو، امام مہدی کا خروج ہو چکا ہے، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، جاؤ ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اور کچھ روایتوں میں ہے کہ شب جمعہ 23 ماہ مبارک رمضان میں یہ آواز آسمان سے بلند ہوگی، اور آسمان سے بلند ہو کے سارے مومنین اور غیر مومنین کے کانوں تک یہ آواز پہنچے گی، جو جس لینگویج کا ہے، جو جس زبان کا ہے، سب کو یہ صدائے آسمانی سنائی دے گی۔ جبرائیل کی آواز ہوگی، جاؤ خروج ہو چکا ہے مہدی کا، جاؤ ان کی مدد کے لیے۔ اور بعض روایتوں میں ہے وہ یہ بھی کہیں گے کہ صرف علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد کچھ روایتیں ایسی جو کہتی کہ اسی دن، آخر دن میں، جس دن جناب جبرائیل کی آواز بلند ہوگی، شیطان بھی ایک آواز بلند کرے گا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یا کچھ روایتوں میں شیطان کہے گا فلاں انسان مظلوم قتل کر دیا گیا، اس کی طرف جاؤ۔ لوگ تردد اور شک و شبہ میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم انتظار کریں اس سہ آسمانی کا کہ اگر وہ آئے تو ہم امام کی مدد کے لیے آمادہ رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔